السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ مومن شروع کر رہے ہیں۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 10۔ یہ مومن کون تھا؟ یہ ایک بہت ہی بہادر انسان، نیک انسان تھا، جس نے فرعون کے بھرے دربار میں تقریر کی تھی، جس کی سورہ کو اللہ تعالیٰ نے مومن کا نام دے دیا۔ ایسے ہی علامہ اقبال کے ایک نظم ہے مومن کے نام سے، تو ہم شروع کرتے ہیں اس کے کچھ شعروں سے۔ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، بے باکی و حق گوئی سے گھبراتا ہے مومن، مکاری و رباہی پہ اتراتا ہے مومن، جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہو، وہ رزق بڑے شوق سے اب کھاتا ہے مومن۔ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، پیدا کبھی ہوتی تھی سحر جس کی اذان سے، اس بندہ مومن کو اب میں لاؤں کہاں سے، وہ سجدہ زمین جس سے لرز جاتی تھی یارو، ایک بار تھا ہم چھٹ گئے اس بارے گراں سے۔ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، مکاری و عیاری و غداری و ہجان، اب بنتا ہے ان چار عناصر سے مسلمان۔ کاری اسے کہنا تو بڑی بات ہے یارو، اس نے تو کبھی کھول کے دیکھا نہیں قرآن۔ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، کردار کا، گفتار کا، اعمال کا مومن، قائل نہیں ایسے کسی جنجال کا مومن۔ سرحد کا ہے مومن کوئی بنگال کا مومن، ڈھونڈنے سے بھی ملتا نہیں قرآن کا مومن۔ ہیں سورہ کی آیت نمبر 10 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین کافروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون انہیں بلا کر کہا جائے گا، لمقت اللہ اکبر کہ اللہ کا غصہ اس سے بھی زیادہ تھا، من مقتکم انفسکم وہ غصہ جو آج تمہیں اپنی ذات پر آ رہا ہے، اذ تدعون اس وقت جب تمہیں دنیا میں بلایا جاتا تھا، الی الایمان ایمان کی طرف، فتکفرون تو تم اس وقت انکار کر دیتے تھے کہ ہم کیوں سنیں۔ اب سامنے کون ہے؟ کفار قریش۔ اللہ فرماتے ہیں کفار قریش جب تم آخرت میں جاؤ گی تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اس وقت تمہیں اپنے آپ کو کوسنے، اپنے آپ پر غصہ کرنے، اپنے ہاتھوں کو چبانے کا دل کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا، یا عزو ظالم، اور کہے گا ہے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، ہے کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں تو سوچ لو، سمجھ لو، اس دن جو تمہیں غصہ آئے گا، جو آج تمہیں آ رہا ہے اپنے آپ پہ، تو اللہ کو بھی ایسے ہی غصہ آتا تھا جب دنیا میں تمہیں بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف، اس وقت جب تم انکار کر دیتے تھے۔ یہ سفارش کی امید لگائے بیٹھے ہیں ان منکروں کو، تو وہاں منادی کی جائے گی کہ اس وقت جتنی بیزاری تم کو اپنے آپ پر ہے، خدا کی بیزاری تم سے اس وقت اس سے کہیں زیادہ رہی ہے جب تم ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم رعونت، استکبار کے ساتھ انکار کر دیتے تھے۔ یہ اس وقت کہیں گے، کالو تو یہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، امتا نسنتین تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی، وآحییت نسنتین اور تو نے ہمیں 2 دفعہ زندگی دی، فترفنا بس ہم اعتراف کرتے ہیں، بے ذنوبنا اپنے گناہوں کا، فحل تو کیا، الی خروج من سبیل کیا اس جہنم سے نکلنے کی کوئی راہ، کوئی صورت، کوئی سپلی ہے؟ اے اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ زندگی اور 2 دفعہ موت دی، وہ کیسے؟ اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کیف تکفرون باللہ، لوگو تم کس طرح انکار کر سکتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا جبکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم اس نے تمہیں زندگی دی، یعنی نہ تمہارا کوئی نام تھا نہ کوئی نشان تھا، پھر اس نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہارا تعارف کروایا، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دے گا جس طرح مر جاتے ہیں، ثم یحییکم پھر تمہیں آخرت میں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تمہیں اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ پہلے تمہارا کوئی نام نہیں تھا، اللہ نے تمہیں زندگی دی، تمہارا نام پیدا کیا، پھر اللہ نے موت دی، پھر اللہ آخرت میں اٹھا کھڑا کرے گا۔ اس طرح یعنی اللہ فرماتے ہیں تو اس دن یعنی یہ نہ سمجھو کہ موت سے انسان ختم ہو جاتا ہے، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی، صبح ہے دوام زندگی، یعنی یہ ابھی زندگی کی شام ہے، ایسی زندگی طلوع ہوگی جس کی کوئی بھی دوام یعنی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے جس کی کوئی شام بھی نہیں ہوگی۔ اس وقت وہ یہ کہیں گے کہ کوئی یہاں سے نکلنے کی کیا کوئی راہ ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں ذالکم بانہ یعنی یہ تمہارا رزلٹ کس لیے آیا؟ اس وجہ سے بانہ اذا دعی اللہ جب تمہیں دعوت دی جاتی تھی اللہ وحدہ وحد کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف، کفرتم تو تم دنیا میں انکار کر دیتے تھے کہ سارے خداؤں کی جگہ ایک خدا بنا ڈالیں،
وَإِن یُشْرَک بِہ، اگر شریک کیا جاتا تھا اس کے ساتھ، شرک کیا جاتا تھا، تو تو تم مان لیتے تھے، مان لے آتے تھے، شکر ہے ہمارے پنج تن پاک، یہ وہ یہ بھی اختیار رکھتے ہیں۔ فَالْحُکْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْکَبِيرِ، پس جان لو آج سارا کا سارا حکم فیصلہ اللہ کا ہے جو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہیں جواب دیا جائے گا، تم اس انجام کو اس لیے پہنچے کہ جب اکیلے خدا کو پکارا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور اگر اس کے شریک ٹھہرائے جائیں تو تم مان لیتے تھے۔ سو اب فیصلہ اللہ بزرگ اور برتر ہی کے اختیار میں ہے، اور اس کا فیصلہ وہی ہے جس سے تم اس وقت دوچار ہو کہ تمہیں جہنم میں ہی جلنا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا تھا ان الشرک لظلم عظیم، شرک روئے زمین کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ آگے آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتے ہیں هو الذی، وہ تو وہ ذات ہے، یریکم آیاتہ، جو تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، وینزل لکم من السماء رزقا، اور وہ تمہارے لیے آسمان سے برساتا ہے رزق، یعنی اتارتا ہے رزق، وما یتذکر الا من ینیب، اس سے بات سے نصیحت وہ حاصل کرتے ہیں جو اللہ کی طرف یعنی رجوع کرنے والا ہوتا ہے، صرف وہی نصیحت اسے اخذ کرتا ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس پکارو اللہ کو خاص اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ اب یہ بات کافروں کو، منکروں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ لگے۔ وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے۔ رزق کس سے ہوتا ہے؟ یعنی رحمت اور نکمت دونوں اس کے اختیار میں ہیں، چنانچہ برق اور رعد بھی وہی دکھاتا ہے۔ کیا ہے؟ یعنی رحمت، اوپر سے بارش برستی ہے، کسی کے لیے رحمت بن جاتی ہے، کسی کے لیے زحمت بن جاتی ہے، اور دونوں اسی کے اختیار میں ہیں، کس کے لیے رحمت بنائے اور کس کے لیے زحمت کرے۔ اللہ فرماتے ہیں چنانچہ اسی سے برق اور رعد، بجلی بھی ہوتی ہے اور کڑک بھی ہوتی ہے، یعنی جس پر بجلی گرائے، جس کو کڑک سے ڈرائے۔ یہ اس میں ہے کہ بشیر اور نذیر، خوشخبری بھی ہے اس میں، خبردار بھی ہے۔ اللہ کے رسول بھی ایسے باعث رحمت ہوتے ہیں، بارش کی طرح، بارش بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور رسول بھی نذیر اور بشیر ہوتے ہیں، یہ بارش بھی نذیر اور بشیر ہوتی ہے۔ اور آسمان سے بارش وہی نازل کرتا ہے جس سے رزق اور فضل کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس بات سے نصیحت کون حاصل کرتے ہیں؟ وہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے، یعنی جو تعصبات کے پردے چاک کر کے بات کی طرف متوجہ ہونے والے ہر شخص جانتا ہے کہ بات کو سمجھنے کے لیے یہ شرط اول ہے کہ اللہ کی توحید پر ایمان لانا ہوگا۔ آگے آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتے ہیں رفیع الدرجات، یعنی وہ بلند درجوں والا ہے، ذو العرشی، وہ بہت بڑے عرش کا مالک ہے، یلقی الروح، وہ بھیجتا ہے روح کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ کس لیے؟ لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ خبردار کریں اس ملاقات والے دن سے۔ یوم، وہ کون سا دن ہوگا؟ یوم ہم بارزون، جس دن سب کچھ سامنے آ جائے گا، ننگا ہو جائے گا، لا یخفی علی اللہ، کچھ چھپا نہیں ہوگا اللہ کے سامنے، منہم، ان میں سے، شین، کچھ بھی۔ لمن الملک اليوم، اس دن اللہ فرمائے گا آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ کی جو ہے بھی ایک، اور سارا غلبہ، ساری طاقت بھی اسی کی ہے۔ الیوم، اللہ فرمائے گا آج کے دن، تجزا، بدلہ پائے گا، کلو نفس، ہر نفس، ہر شخص، ہر انسان، بما کسبت، اپنے کیے کا، لا ظلم اليوم، اللہ کی طرف سے ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب دینے والا ہے۔ وہ عالی مرتبت ہے، عرش کا مالک ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم کی روح ڈال دیتا ہے، تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے خبردار کر دے، جس دن وہ خدا کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے، ان کی کوئی چیز بھی خدا سے چھپی نہ ہوگی۔ پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ واحد و قہار کی۔ آج ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ ملے گا، آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا، بے شک اللہ جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اب اللہ اپنے حکم کی جس پر چاہتا ہے روح ڈالتا ہے۔ یہ روح کیا ہے؟ اس سے مراد وہی مراد ہے جس میں امر الہی کلام کی صورت اختیار کر لیتا ہے، یعنی اللہ کا حکم کلام کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ قرآن نے تصریح کر دی ہے کہ اسے کوئی شخص اپنی خواہش یا کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا، یہ خدا کے حکم سے نازل ہوتی ہے وہی، اور وہی اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ کس پر نازل کرنی ہے، اس کے سوا اس کے حصول کا اور کوئی طریقہ اور ذریعہ نہیں ہے، الا یہ کہ آدمی اپنے آپ کو فریب و نفس میں مبتلا کر بیٹھے اور اسی سے الہام حاصل کرتا رہے، جیسا کہ صوفیانہ مذاہب کے ماننے والوں نے کیا۔
یعنی یہ جو ہوتی ہے نبوت اور رسالت، یہ محنت اور مشقت سے نہیں بلکہ اللہ خود اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، جس پر چاہتا ہے اپنی وحی نازل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان کفار قریش کو ڈراؤ اس قریب آنے والے دن سے، اِذَا الْقُلُوبُ لَدَيَّ الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، جس دن کلیجے منہ کو آ لگیں گے اور یہ کاظمین اور یہ غصے کے گھونٹ پی رہے ہوں گے، مال ظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، نہیں ہوگا ایسے مشرکوں کا نہ کوئی جگری دوست اور نہ ہی کوئی سفارشی جس کا کہنا مانا جائے، جس کی بات مانی جائے۔ ان کو اس آفت کے دن سے ڈراؤ اے پیغمبر جو قریب آ لگی ہے، یعنی قیامت سے، جو موت کے دروازے سے گزرتے ہی ہر شخص کے سامنے کھڑی ہوگی۔ پھر یہاں تو مخاطب قریش ہیں جنہیں جگہ جگہ اس قیامت صغریٰ سے خبردار کیا گیا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد گویا ان کے سر پر کھڑی تھی، کیونکہ جب امت کہتی ہے کہ ہم نہیں مانتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وقت کا رسول اور مومن ہجرت کر جاتے ہیں تو پھر وہاں اللہ کا عذاب آ جاتا ہے جو کہ قریش کے سر کے اوپر کھڑا ہوا تھا، اور سورہ توبہ میں پھر ان کے اوپر عذاب آ گیا صحابہ کے ہاتھوں سے۔ اللہ نے فرمایا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اب ان مشرکوں کو قتل کر دو جہاں بھی پاؤ۔ آگے آیت نمبر 19 میں اللہ فرما رہے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتا ہے ان کی آنکھوں کی خیانت کو بھی، آنکھوں کے اشارے کو بھی، وما تخفی صدور، اور جو انہوں نے چھپایا ہوا ہے سینوں میں اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اس لیے واللہ یقضی بالحق، اس لیے اللہ حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، میرٹ کے ساتھ فیصلے کر دے گا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے انسان کا، اللہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ انسان کے ماضی اور مستقبل دونوں سے واقف ہے، اس لیے اللہ میرٹ کے مطابق فیصلے کرے گا۔ والذین یدعون، اور جنہیں یہ پکارتے ہیں کہ یہ ہماری سفارشیں کریں گے، من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر، لا یقضون بشیء، وہ کچھ بھی فیصلہ کرنے کے حق یعنی نہیں ہوں گے حقدار، اور نہ ہی ان کی یہ شان ہوگی، وہ کچھ بھی فیصلے کا اختیار نہیں رکھیں گے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، لوگو جان لو بے شک اللہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے، یعنی وہی دیکھ رہا ہے، وہی حاضر ناظر ہے، وہی فیصلہ کرے گا اور اسی کو پتہ ہے، یعنی پھر اس کے حضور کیا کوئی سفارش کرے گا، اس لیے کہ اللہ تو نگاہوں کی چوری کو بھی جانتا ہے اور ان سب بھیدوں اور رازوں کو بھی جو سینوں میں چھپا کے رکھے ہیں۔ اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اس پر کسی کی سفارش اثر انداز نہ ہوگی، اور اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ بے شک کون یہ کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا، وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا، اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔